تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. صدق اللہ العظیم. محترم عزیز بزرگوں اور دوستو، آج چونکہ طبیعت تھوڑی علیل ہے، اس بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ بیچ بیچ میں آپ کو کچھ سننے میں تکلیف ہو، اس کے لیے پہلے سے معذرت. اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ جو مضمون آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، جو کہ اہمیت کا حامل ہے، اللہ پاک مجھے مکمل قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور پورے اسلامی انداز پر لب و لہجے میں کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ ہم بسا اوقات تو جان بوجھ کر غلطی کرتے ہیں اور اکثر اوقات انجانے میں غلطی کرتے ہیں، لیکن غلطی بہرحال غلطی ہوتی ہے جب تک کہ اس غلطی پر توبہ کی توفیق نہ ہو جائے. اور توبہ کی توفیق جب ہوگی جب ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہیں. دن میں ایک مرتبہ صوفیہ اکرام کے یہاں پر 24 گھنٹے میں کم سے کم ایک مرتبہ سوتے وقت محاسبہ انسان کو کرنا چاہیے کہ میں نے صبح سے لے کر کے شام تک کیا کیا، جو عمل کیے وہ اللہ کے دین کے مطابق تھے یا دین کے مخالف تھے. کہیں میرا اللہ مجھ سے میرے عمل کی بنیاد پر ناراض تو نہیں ہو گیا، کہیں میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کر دیا جس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو. یہ ایک محاسبہ ہے جو انسان کو کرنا چاہیے. اگر 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی توفیق نہیں ہو رہی تو ہفتے میں ظاہر سی بات ہے جمعے کے دن ہم اپنا وقت نکالتے ہیں جو کہ اہم اور ضروری ہے. تو کم از کم مسجد میں پہلے آ کر کے سر نیچے کر کے پورے ہفتے کے موٹے موٹے اعمال پر، اپنے بزنس پر، اپنی گھریلو زندگی پر ایک نظر، اپنی نظر گھما کر کے دیکھ لیں. جب ایسا کریں گے تو غلطیوں کا احساس ہوگا، اور احساس ہوگا تو توبہ کی توفیق ہو جائے گی. ان اللہ یحب التوابین، اللہ انہی بندوں کو پسند کرتا ہے، انہی سے پیار کرتا ہے جو اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، پیر کے دن مجھ سے کاروبار کے درمیان وہ جھوٹ نکل گیا تھا، اے اللہ اسے معاف فرما دے. اللہ کو وہی بندے پسند ہیں جو یہ کہیں کہ اے اللہ، میں فلاں وقت میں گفتگو کر رہا تھا اور میں نے غلط بات کی ذمہ داری اور ضمانت لے لی تھی، اے اللہ توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ اس ضمانت کی وجہ سے جو تیرا غضب میرے اوپر آنے والا ہے، اللہ اس کو دور فرما دے. اللہ کا مکمل ایک قاعدہ، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بھی بڑھ کر کے ایک اصول بیان کر دیا کہ بندہ جب اللہ سے توبہ کرنے آتا ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے اس پر جس وقت تک کہ وہ نہیں آ رہا ہے، اور اس کی پلاننگیں بہرحال ہمیں اور آپ کو تو پتہ نہیں چل سکتی ہیں.
لیکن جب وہ بندہ آ جاتا ہے، اللہ غضب میں ہے، غصے میں ہے، اس کی قدرت ناراض ہے، لیکن جب وہ آ کر یہ کہتا ہے اے اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ گناہگارو، اللہ کے یہاں پر اگر دل سے آپ نے توبہ کر لی تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، وہ تمہارے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے کہ تم نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو گناہگار جو توبہ کرتا ہو، اللہ کو اس عابد سے زیادہ بہتر ہے اور پسندیدہ ہے جو عابد تہجد پڑھنے کے بعد لوگوں پر فخر اور تکبر کرتا ہو کہ صاحب تم تو پنجگانہ پڑھتے ہو اور میں تہجد پڑھتا ہوں۔ تو توبہ کی توفیق اگر ہو گئی تو سمجھ لو معافی ہے اور اللہ کو آپ راضی کر لیں گے۔ لیکن اگر گناہ ایسا کیا کہ ہم نے نہ تو محاسبہ کیا، کبھی اپنا ہم نے جائزہ لے کر ہی نہیں دیکھا، اور جب جائزہ نہیں لیا تو ظاہر سی بات ہے اپنے گناہ گنتی میں نہیں آئے، اور جب گناہ گنتی میں نہیں آئے تو موت آ جائے گی لیکن توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ حالانکہ زنا کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اگر زنا کرنے والا آدمی شادی شدہ ہے تو اس کی پکڑ یہ ہے فجلدو، اس کو مارو اور اتنا مارو کہ وہ مر جائے۔ لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چغل خور مرد ہو یا عورت ہو، بیٹھ کر کے محلے میں دو چار عورتیں بیٹھتی ہیں تو ان کی شروعات ہو جاتی ہے، بہن میں غیبت نہیں کر رہی ہوں، بس تمہیں ایک حقیقت بتا رہی ہوں۔ یہ جو بہن بہن کا لفظ استعمال بار بار میں ہوتا ہے یہ سب غیبت ہے۔ اور یہاں پر رک کر ایک بات اور بتا دوں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں صاحب ہمیں تو منہ پر کہنے کی عادت ہے، ہمیں تو منہ پر کہنے کی عادت ہے، کسی کے بھی منہ پر کہہ دیں گے ہم نہیں ڈرتے کسی سے۔ یہ مقولہ جو استعمال ہوتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے ہے کہ میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں یا میں اللہ سے اتنی ڈرتی ہوں کہ اگر مجھ سے گناہ ہو جائے، اگر کسی کی شان میں مجھ سے کوئی گستاخی ہو جائے تو میں اس پوری محفل میں سرے عام اس سے اپنے گناہ کی توبہ کرتا ہوں اور اس سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں نے تیرے حق میں غلطی کی ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ جملہ اپنے حق میں ہے کہ اپنے حق میں اللہ سے بھی کھل کر کے کہو کہ اے اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، فلاں غلطی ہو گئی، اور جس بندے کے حق کو آپ نے مارا ہے اس کے گھر میں جا کر کہو کہ حصے کی تقسیم میں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اعتراف کرتا ہوں، لہذا جو آپ کا حق میرے اوپر بنتا ہے وہ آپ مجھ سے لے لیجئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے میری غلطی ہے 10 آدمیوں کے سامنے آپ مجھے ذلیل کر رہے ہیں، آپ کی غلطی ہے میں آپ کو 10 آدمیوں کے سامنے ذلیل کر رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہگار کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ہم میں سے سب گناہگار ہیں اور سب اللہ کی رحمت کے متلاشی ہیں۔ اگر اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہوتی کہ دوسروں کے عیب کھولو تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل اور وہ علم یاد رکھو، آپ نے فرمایا جو ایک مسلمان بندے کی کسی پوشیدہ راز اور کسی گناہ کو چھپائے گا تاکہ وہ رسوا نہ ہو جائے، ہدایت کرنا اسے سمجھانا الگ میں ہے، فرمایا کہ اگر لوگوں کے سامنے اس کے عیب کو ظاہر نہیں کرتا ہے، اس کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس بندے کے بڑے سے بڑے گناہوں کو چھپائے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں میں تو اس کے گناہ اس کے منہ پہ بتا دوں گا، آپ غلط ہیں، آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ آپ کو سمجھانے کا حق ہے، ذلیل کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ اب یہاں پر سنیں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ہے اس کو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والا زناکار سے بڑا گناہ ہے۔
وجہ کیا ہے کہ زناکار نے زنا کیا، منہ کالا کیا، شرابی نے شراب پی، گناہ کیا، اسے اعتراف ہے، شرابی ہے، لیکن عالم صاحب سامنے سے گزر گئے، وہ اپنا منہ چھپاتا ہوا گزرتا ہے کہ مولانا صاحب کو کہیں اس کی بدبو نہ آ جائے، امام صاحب کو تکلیف نہ ہو جائے۔ ایک بندہ وہ ہے، اسے پتا ہے اس کا مطلب یہ ہے، اسے پتا ہے میں نے جو کیا ہے وہ غلط ہے، گناہ ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو غیبت کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا میں تو منہ کھول کر کے بات کرتا ہوں، عورت کہہ رہی ہے میں تو حقیقت بیان کر رہی ہوں، یہ تو عیب اس کے اندر ہے ہی۔ اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ نے ان لوگوں کے لیے جہنم کا اعلان کر دیا ہے جو مرد اور عورت دوسرے لوگوں کے گناہوں کو تلاش کرتے ہیں۔ تلاش کرنا گناہ عظیم ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس گناہ کو تلاش کر کے لوگوں میں پھیلاتے ہیں، یہ آدمی تو فلاں گناہ میں مبتلا ہے۔ فرمایا تلاش کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا، اور تلاش کر کے بیان کرنے والا تو جہنم میں جائے گا ہی جائے گا۔ آپ کون ہوتے ہیں کسی کے گناہوں کو لوگوں میں اچھالنے والے؟ فرمایا اس آدمی کو، اس عورت کو توفیق نہیں ہوگی، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے اور سمجھ رہی ہے کہ میں جو بیان کر رہا ہوں وہ سچی بات ہے، اور جو اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں تو سچائی بیان کر رہا ہوں، اسے لگے ہی نہیں میں نے گناہ کیا ہے، تو اسے گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا مرد اور غیبت کرنے والی عورت زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت سے کہیں بڑی گناہگار ہے۔ گناہ اگر ہو رہا ہے، آپ اپنا محاسبہ علماء سے کریں، ان سے پوچھیں۔ آپ ہماری مسجد میں بیان کرتے ہیں، آپ ہمیں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، جناب میں یہ کام شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں یہ کام صحیح ہے یا غلط۔ اگر وہ یہ کہیں کہ قرآن غلط کہتا ہے، اب کروڑ کا بھی فائدہ ہے، آپ کا ایمان جواب دینا چاہیے، اللہ نے منع کیا ہے، لاکھ فائدے ہیں لیکن میں نہیں کروں گا۔ ایک غلطی کاروبار سے ہٹ کر کے اپنی لائف سٹائل میں ہوتی ہے، وہ غلطی کا اظہار میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ لوگ کیسی غلطی کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں اے اللہ شادی کو 2 سال ہو گئے ابھی اولاد نہیں ہوئی، اے اللہ اولاد مرحمت فرما دے، 5 سال ہو گئے اے اللہ لڑکی ہو لڑکا ہو اب دے دے۔ بھائی سب مانگتے ہیں نہیں مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں۔ جو لوگ اہل اللہ ہمارے کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں ان سے ہم دعا کے لیے بھی کہتے ہیں حضرت ذرا دعا فرما دیں میرے یہاں پر کوئی اولاد آ جائے۔ کسی نے بتا دیا تہجد میں آپ کو سورہ یاسین 100 مرتبہ پڑھنی ہے اور 7 سال سے اولاد نہیں ہوئی ہے، آپ یقین مانیں کہ ایمان کا تقاضا بھی ہے اور اولاد کی اتنی لالچ اور محبت ہے جو ہونی چاہیے، وہ 100 مرتبہ تہجد میں سورہ یاسین پڑھ ڈالے گا۔ کیا اگر اللہ اس سے ہی راضی ہو رہا ہے تو میرے لیے یہ کام آسان ہے، کیونکہ اللہ نے جو اولاد کی محبت رکھی ہے وہ رات اور دن کی تکلیفوں سے کہیں زیادہ لذت والی ہے۔ سارے کام کر لیے اور پھر اللہ نے اولاد سے سرفراز فرما دیا، خوش ہو گیا۔ بتاؤ تمہارے اوپر اللہ نے احسان کیا یا نہیں کیا؟ اللہ کا احسان ہے۔ اب غلطی ہم کہاں پر کرتے ہیں؟ بچہ پیدا ہو گیا اللہ کی عطا سے، اللہ نے دیا تو اللہ کا شکر ہونا چاہیے۔ میری مائیں اور بہنیں جو میری بات کو سن رہی ہیں کان کھول کر کے سنو، آپ لاجیکلی سوچو، اللہ سے مانگا اللہ نے دیا، اللہ کی عطا کردہ چیز پر اگر شیطان کا شکر ادا کرو گے تو اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ دیا اللہ نے، خوش سے شیطان کو کرو گے تو کیا اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سزا آپ کے کرم کی اور آپ کے گناہ کی اللہ آج اس دنیا میں نہ دے، لیکن آخرت کا دن تو اللہ نے اسی لیے رکھا ہے
تاکہ لوگوں کو ان کے کیے کا بدلہ مل سکے. ورنہ اکثر و بیشتر تو یہ دیکھا گیا ہے کہ مسلمان کی پکڑ اس سلسلے میں دنیا میں زیادہ آتی ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے کو اس کے گناہ کی تکلیف، اس کے جو عذاب ہے وہ دنیا میں مل جائے اور آخرت میں پاک ہو کر کے وہ جنت میں چلا جائے. گناہ کیا کیا؟ اللہ پاک نے اولاد دی، سب سے پہلا کام کریں گے چھٹی کا. کیا آپ کو یہ پتہ نہیں ہوا کہ اللہ کیا چھٹی کرانا چاہتا ہے یا نہیں؟ آپ نے مولانا سے دعا تو پوچھ لی کہ کون سی سورت تہجد میں پڑھوں کہ مجھے اولاد مل جائے. آپ نے عمرے پر جا کر اللہ سے دعا کی جو کہ بہت بہتر چیز ہے. آپ نے یہ تو تصور کر لیا کہ میں اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کروں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا. انہی عالم صاحب سے کیا آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ اگر اللہ اولاد دے دے تو اس کے بعد کیا کروں؟ سوال اگر سمجھ میں آ رہا ہو تو قرآن کی بات کو آپ سمجھنے کی مزید کوشش کریں. اللہ کی قدرت کے دائرے سے میں اور آپ نکل نہیں سکتے. اللہ کی قدرت کے دائرے سے میں نہیں، ایمان والا نہیں، غیر ایمان والا بھی اللہ کے قدرت کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتا ہے. کتنی باہر جاؤ گے؟ 60 سال جیو گے، 70 سال جیو گے، 80 سال جیو گے، 100 سال جیو گے. اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، پھر تمہیں مرنا ہے اور اس کے بعد کہاں جانا ہے؟ اس ذات کے پاس جانا ہے جو ذات تمہارے ایک ایک لمحے کا تم سے حساب لے لے گی. کبھی پوچھا اولاد ہونے کے بعد اس کا نام کیا رکھیں؟ ہاں آپ نے پوچھا تو ان عورتوں سے جو عورتیں گھر کے اندر اپنی باتوں کو اوپر لانے کی کوشش کرتی ہیں. آپ نے نام رکھا. کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ وہ واقعتاً یہ چاہتا ہے کہ نہیں، قرآن اور سنت سے مجھے نام ملنے چاہیے، اور کچھ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم بولیں مولانا بس اس پر تصدیق کر دیں کہ یہ صحیح ہے، بس کام ختم ہے. اور بعض تو وہ ہیں جو تصدیق بھی کرانا نہیں چاہتے. بولے مولانا سے پوچھیں گے تو پھنس جائیں گے، ہمارا من پسندیدہ نام ہم اپنے بچے کو نہیں دے پائیں گے، لہذا انہوں نے جو سوچا وہ نام رکھ دیا. اس سلسلے میں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آج آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ کرے یہ جو زندگی کا طرز ہے، ہمارے زندگی کا طرز آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طرز میں گھل مل جائے، تاکہ ہمیں ہر اس ادا میں مزہ آنے لگے جو ادا میرے آقا کی ادا تھی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر نام رکھنا چاہتے ہو، سب سے پہلا کام اللہ کے نام دیکھو. اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی کھلانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی پہنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کاروبار چلانے والا نہیں. یہ صرف زبان سے نہیں، اس دل کے اندر عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر آج میں کسی کام کو لگا ہوا ہوں اور کر رہا ہوں، یہ بھی اللہ کی توفیق اور اس کی عطا ہے. اگر میرے پاس کاروبار نہیں ہے پھر بھی اللہ مجھے تینوں ٹائم کھلا اور پلا رہا ہے، یہ اسی کی عطا ہے. اگر اللہ نے کل کاروبار 1 لاکھ کا تھا، آج کاروبار 50 لاکھ کا ہے، یہ ترقی دینے والا بھی صرف اللہ ہے. اگر کل 50 لاکھ کا کاروبار تھا، آج 10 لاکھ میں سمٹ گیا ہے، یہ بھی توفیق صرف اللہ کی ہے. اسی کے ہاتھ میں اور اسی کے قبضے میں ساری باغ ڈور ہے. ماننا پڑے گا غریب کو بھی اللہ کھلاتا ہے اور امیر کو بھی اللہ کھلاتا ہے. زبانی اعتقاد کر لیا. اللہ فرماتا ہے بچہ میں نے دیا ہے، نام اگر تمہیں رکھنا ہے تو سب سے پہلا کام اللہ فرماتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں نام کے اندر آ رہا ہوں، بات غور سے سنیں ذرا. اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. رب کو پکارو، ہر حال میں پکارو. عبد الرحمن،
رحمان لفظ استعمال اللہ نے فرمایا قل ادعوا الرحمن، چاہو تو اللہ کو رحمان کہہ کر پکارو، یا رحمان یا رحیم، اور یا اللہ کو رحمان کے علاوہ یا ستار یا غفار کسی بھی نام سے اس کو پکارو، لیکن بندے کے لیے لازم ہے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے خالی میں اللہ کو یاد کرے۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، جس نام سے بھی رب کو پکارو گے اللہ تمہاری پکار سنے گا، اس کے ایک نام نہیں بے شمار نام ہے۔ اتنی چھوٹ دے دی آپ کو۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے کہ اللہ کے کون کون سے نام ہیں؟ ابن ماجہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احادیث کی روشنی میں امام ابن ماجہ کہتے ہیں اللہ کے 100 سے زیادہ نام ہیں۔ دیگر احادیث میں آتا ہے اللہ کے 99 نام ہیں۔ آپ نے قرآن کریم کے ٹائٹل میں پڑھا اللہ نام ہے، رحمان، رحیم، ہادی، اسی طریقے سے رشید اللہ کا نام ہے، اسی طریقے سے باسط اللہ کا نام ہے، بہت سارے اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام تو گنا دیے، ہم اپنے بچے کا نام کیسے رکھیں؟ اس سے پہلے ایک اور اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ دیکھو اگر تم نے بچے کا نام غلط رکھ دیا جس کا مطلب غلط ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، سمجھ لو تم نے ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا۔ آج ہمارے معاشرے میں ناموں کو لے کر بڑا کنفیوژن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نام لیٹسٹ ہونا چاہیے، جیسے موبائلوں کے ورژن آ رہے ہیں، ہر سال ایک نیو ورژن آ رہا ہے، ایسے ہی وہ چاہتا ہے کہ میرا ایک بچہ آیا اس کا نام الگ ہونا چاہیے، اللہ نے دوسرا بچہ دیا ایسا نام ہو دنیا میں کسی کا نام ہی نہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے آپ کو محدود دائرے میں رکھا ہے، اس دائرے سے باہر آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ ایمان نامی اسی بات کا ہے کہ ہر مرحلے میں ہر جگہ پر اللہ نے ایک باؤنڈیشن لگا رکھی ہے، ایک باؤنڈری بنا رکھی ہے، آپ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ آپ اظہار خوشی کریں تب اللہ نے ایک باؤنڈری بنا رکھی ہے، بچوں کے نام رکھے تب اللہ نے ایک باؤنڈری بنا رکھی، اس کے آگے جاؤ گے تو ایمان سے خارج ہو جاؤ گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیث سنیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسموا باسماء الانبیاء، اپنے بچوں کا نام انبیاء کے نام پر نام رکھو، نبیوں کا نام۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عبد اللہ وعبد الرحمن۔ اس کے بعد فرمایا وَأَصْدَقُهَا حَارِسٌ وَحَمَّامٌ۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ۔ 4 کیٹیگری بتائیں اس حدیث میں۔ نمبر 1 کہ آپ اپنے بچوں کے نام نبیوں کے نام پر رکھو۔ نبیوں کے نام پر کیسے؟ ایک صحابہ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آ کر کے کہنے لگے اللہ کے نبی میرے یہاں پر بیٹا ہوا ہے۔ آپ نے مبارکباد دی، آپ نے فرمایا نام کیا رکھا ہے؟ کہنے لگے نام تو ابھی کچھ نہیں رکھا ہے اللہ کے نبی، جو آپ تجویز فرماتے وہی ہم نام رکھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کا نام نبی کے نام پر رکھو، میں نے اس کا نام اپنے ابا کے نام حضرت ابراہیم کے بنام اس کا نام رکھ دیا، آج سے یہ ابراہیم ہے۔ ہمارے یہاں کسی کا نام آج کے دور میں بہت سارے فون آتے ہیں کہ مفتی صاحب نام بتائیے، تو پہلے تو میں نام بتاتا تھا قرآن کے، انبیاء کے، صحابہ کے نام بتاتا تھا، لیکن کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، 100 میں سے 2 لوگ۔ ابھی میں نے پیٹرن بدل دیا، میں بھائی آپ نام کی لسٹ لے کر کے آؤ، چیک کر کے بتا دوں گا کہ کون کون سے نام حرام ہیں۔ انہیں تصور نہیں ہے، انہیں تسلی نہیں ہے، اور یہ بھی وہ لوگ ہیں جو لسٹ لاتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔
ورنہ اکثر تو پوچھتے بھی نہیں. نام رکھ لیا, اس کے بعد جب سامنا ہوا, پوچھا گیا نام کا مطلب کیا ہے, پھر بتایا کہ غلط ہے, تو بولے صاحب اب تو چل گیا. پر بھی میں آپ کو مثال دوں گا, اگر ایک بندہ 40 سال کا ہے, اگر نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا 40 سال بعد بدل سکتے ہیں, تو کیا آپ اپنے بچے کا نام 10 سال کی عمر میں نہیں بدل سکتے؟ حضرت انس فرماتے ہیں ایک صاحب مقام موتا سے ہمارے ساتھ چلے اور کہنے لگے کہ میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا ہوں اور میرے یہاں پر بیٹا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام دعا ہوئی, آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے بیٹا آیا ہے, اللہ کے نبی کوئی نام بتا دیں. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, نام پوچھنا چاہتے ہو, ان کا نام ابراہیم رکھ دو. 2 بچوں کا نام ابراہیم رکھا. اب ایک واقعہ آپ کو اور بتاتا ہوں نام بدلنے کا. ایک صحابی ہے ابو صبورہ, ان کے بیٹے تھے عزیز نام سے, بچہ تھا لیکن اتنا تھا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کر کے گئے. یہ ذکر نہیں ہے کہ کتنے سال کا وہ بچہ تھا. ابو صبورہ اپنے بیٹے کو لے کر کے گئے جس کا نام تھا عزیز. ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگوں کا نام ہوتا ہے عزیز, حالانکہ عزیز نام رکھنا جائز نہیں ہے. عبد العزیز نام رکھنا جائز ہے. عزیز اللہ کی وہ صفت ہے کہ قدرت والا, زبردست, جو چاہے وہ کر سکے. آپ کا عزیز کیا کر سکتا ہے؟ عزیز بمعنی دوست نہیں ہے, عزیز بمعنی غلبے والا, قدرت والا, جسے ہر چیز پر جو نیست کو بود کر دے اور بود کو نیست کر دے اس کو عزیز کہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن, ابو صبورہ, یہ جو بچہ ہے آپ کے ساتھ, آپ کا بیٹا, اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عزیز نام ہے اللہ کے نبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا نام بدل دو, نام صحیح نہیں ہے. فرمایا پھر آپ ہی تجویز فرما دیں کیا نام رکھوں؟ آپ نے فرمایا اس کا نام رکھو عبد الرحمن. نام بدل گیا. ایک واقعہ آپ کو اور بتاتا ہوں, بہت قریبی واقعہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا, ہم میں سے ہر ایک ان سے دل و جان سے محبت کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حرب نام بہت پسند تھا. حرب ان کے معنی آتے ہیں لڑائی کے, جنگ کے, کیونکہ صحابہ سب کے سب دلیر تھے اور حضرت علی کی دلیری کا تو کیا عالم تھا وہ آپ سب جانتے ہیں, میں بیان کر چکا ہوں. انہیں کافروں کو مارنے میں بڑا مزہ آتا تھا. حضرت علی فرماتے ہیں میرے یہاں پر فاطمہ کے بطن سے 3 بچے پیدا ہوئے, 3 بیٹے. آپ نے ابھی تک 2 بیٹوں کا نام سنا ہوگا, تیسرے بیٹے بھی تھے. کہتے ہیں کہ جب پہلا ہمارا بیٹا حسن پیدا ہوا رضی اللہ عنہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا علی میرا بیٹا کہاں ہے؟ کیونکہ آپ حضرت حسن و حسین اور محسن تیسرے بیٹے ان کو اپنا بیٹا مانتے تھے, کیونکہ نواسا ایک واسطے سے اپنا خون ہے اور اپنی اولاد ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی میں نے اس کا نام رکھا ہے حرب, لڑائی, یعنی طاقت والا ہی لڑائی کرے گا, اور میرا بچہ ہے یہ, اور میں طاقتور, اللہ نے مجھے طاقتور بنایا ہے, تو میرے بچے کا نام ایسا ہونا چاہیے کہ کافروں کے دلوں کے اندر ایک لرزہ پیدا ہو جائے اور کانپ جائے نام سن کر کے کہ علی کا بیٹا حرب آیا ہے, جس کا مطلب ہی لڑائی اور جنگ اور جدال ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی نام بدل دو, آج سے اس کا نام حسن ہے. حضرت حسن کے 3 نام تھے. اس بات کو آپ اپنے ذہنوں میں, اپنی ڈائریوں میں نوٹ کریں. یہ بات کبھی کبھی آتی ہے, لیکن اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو آپ کے خاندان, آپ کے اہل و عیال, آپ کے اہل بیت کے نام اور آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے بچوں کے نام بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کا نام بدل دو, آج سے ان کا نام ہے حسن, یہ میرا بیٹا حسن ہے. اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں پھر دوسرا بیٹا ہوا جن کا نام حضرت حسین. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا, آپ نے فرمایا علی اب کیا نام رکھا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے, کیونکہ اس وقت آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آج کے بعد حرب نام مت رکھنا, یہ گناہ ہے. آپ نے فرمایا تھا آج کے بعد اس کا نام حرب نہیں حسن ہے. اس میں وہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی,
کہ آپ اس کو کس وجہ سے منع فرما رہے ہیں؟ حضرت علی یہ سمجھے کہ شاید پہلا بیٹا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام دینا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ دے دیجیے نام۔ اب دوسرا بیٹا آیا، حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا؟ فرمایا حرب نام رکھا ہے، پھر لڑائی نام رکھ دیا۔ ارے بولے بھائی کیا لڑائی نام رکھ رہے ہو؟ بولے حسین نام رکھو۔ اللہ کے نبی جس میں آپ خوش اس میں ہم خوش، حسین نام رکھ دیا۔ فرمایا تیسرا بیٹا آیا، فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں تیسرے بیٹے کا نام بھی میں نے حرب ہی متعین کیا، میں نے کہا اللہ کے نبی پھر میں نے اس کا نام لڑائی رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا نام بدلو، آج سے اس کا نام محسن ہے، پھر آپ نے فرمایا حرب نام مت رکھا کرو، اس لیے کہ حرب نام ہر ایک نام کا اپنا اثر ہوتا ہے، وہ نام رکھو جس سے بچے کی فطرت پر اللہ کی ربوبیت کا اقرار ہو جائے۔ وقت ہو رہا ہے، اب میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نام آپ کیسا رکھیں؟ پہلے تو فرمایا کہ نبیوں کے نام سے آپ اپنے بچوں کا نام رکھو۔ حضرت ادریس نام ہے، حضرت ابراہیم، اسماعیل، یہ انبیاء اکرام کی لسٹ آپ کو مل جائے گی، اس میں سے رکھیں۔ اس کے بعد فرمایا وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، اللہ کو وہ نام بہت پسند ہے جس کے اندر بندے کو یہ اقرار ہو کہ میں بندہ عاجز اور کمتر ہوں اور میرا رب سب کچھ ہے، سبھی طاقت والا وہی ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ نام رکھو، عبد الرحمن نام رکھو، اس کے علاوہ اگر کوئی نام رکھنا ہے فرمایا اصدقها حارث وحمام، یا تو حارث نام رکھو یا حمام نام رکھو۔ عبداللہ کے اندر عبد الباسط آپ نے نام رکھا، عبد الہادی آپ نے نام رکھا، عبد الرشید آپ نے نام رکھا۔ عبد کے ساتھ اللہ کے 99 نام قرآن کے شروع ٹائٹل میں لکھے ہوئے ہیں، جس کے ساتھ بھی آپ عبد کا لفظ لگا دیں گے وہ آپ کے بچے کا نام بن جائے گا۔ یقین مانیے اگر آپ کو اپنے بچے کی صحیح تربیت کرنی ہے اور اللہ نے جو آپ کو بیٹا عطا کیا ہے، پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ آپ اس کا نام اچھا رکھیں۔ یہ نہ سمجھیں کسی کا نام آپ نے پپو رکھ دیا، بھئی پپو کون سے جنتی کا نام ہے؟ کسی کا نام آپ نے بنٹی رکھ دیا، یہ کون سے صحابی کا نام ہے؟ کسی کا نام آپ نے کلوا اور کلن رکھ دیا، یہ کون سے فرشتے کا نام ہے؟ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جسے ہم نے کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے اپنے پیر میں کلہاڑی مارنا، اور بعض مرتبہ مفہوم وہ ہو جاتے ہیں جس میں اللہ ڈائریکٹ ناراض ہوتا ہے۔ آپ نے وہ نام رکھ دیا، اللہ کہتا ہے یہ تو میں ہوں، تو کہاں سے آ گیا؟ پھر کہتے ہو اللہ کی طرف سے آفتیں آ رہی ہیں، سب سے پہلا کام عزم کرو ہم وہ نام رکھیں گے جس پر اللہ راضی ہو اور جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق والی مہر لگی ہوئی ہو۔ نیا نام نہیں، وہ نام جس میں معنی کا اثر ہو۔ کیوں بدل رہے ہیں آپ نام؟ کہتے ہیں اوریجنل نام تو ابراہیم ہے اور ویسا نام اس کا اللہ نے۔ ویسا کیا ہوتا ہے بھائی؟ نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے 5 نام ہیں، 5 نام۔ اگر آپ دوسرا نام کوئی سوچ رہے پیار میں تب بھی وہ سوچو جس کی بنیاد پر اللہ ناراض نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 5 نام ہیں، نمبر 1 انا محمد، نمبر 1 محمد، وَأَحْمَدُ دوسرا نام احمد، وَأَنَا الْمَاحِيُ الَّذِي يَمْحُو بِهِ ایک تیسرا نام ہے ماہی، الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرِ کہ اللہ نے محا یمحو کے معنی آتے مٹانے کے، اللہ نے میرے ذریعے سے کفر اور شرک کو مٹا دیا ہے۔ 4 نام ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کے علاوہ حاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، میں حاشر، اللہ نے میرا نام حاشر رکھا ہے۔ حاشر کا مطلب جمع کرنے والا۔ اللہ قیامت کے دن جب میدان واقع ہوگا تو ساری امت کو اللہ میرے ارد گرد جمع فرمائے گا۔ 5 نام گنائے، 5 کا مطلب اچھا ہے۔ آپ نے ایک نام تو بڑا پیارا رکھ دیا اور دوسرا نام ایسا رکھ دیا کہ اگر فرشتے بھی ڈھونڈنے کے لیے آئے تو وہ تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اگر وہ انسانی لباس میں آ جائیں تو انہیں بھی وہ آدمی نہیں ملے گا، کیونکہ نام کیا ہے؟ اصل نام ابراہیم ہے، اور آپ نے نک نیم ایسا دے رکھا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔
پہلا کام یہ کرو، اللہ کی نسبت پر نام رکھو۔ دوسرا کام یہ ہے اگر اللہ کی نسبت پر نہیں ہے تو نبی کی نسبت پر نام رکھو۔ اس کے بعد انشاءاللہ 2 وجہ اور آئیں گی اور اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اولادوں کے صحیح نام